ہم آسمان پر داخل ہو سکتے ہیں صرف جب ہم باپ کی مرضی کو جانتے اور اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ متی کی انجیل 7 باب اس کی 21 سے 27 آیت۔ جو مجھ سے اے خداوند کہتے ہیں ان میں سے ہر ایک آسمان کی بادشاہی میں داخل نہ ہوگا مگر وہی جو میرے آسمانی باپ کی مرضی پر چلتا ہے۔ اس دن بتیرے مجھ سے کہیں گے اے خداوند کیا ہم نے تیرے نام سے نبوتیں نہیں کی اور تیرے نام سے بدروہوں کو نہیں نکالا، تیرے نام سے بہت سے معجزے نہیں دکھائے؟ اس وقت میں ان سے صاف کہہ دوں گا کہ میری کبھی تم سے واقفیت نہ تھی، اے بدکارو میرے پاس سے چلے جاؤ۔ پس جو کوئی میری باتیں سنتا اور ان پر عمل کرتا ہے وہ اس عقل مند آدمی کی مانند ٹھہرے گا جس نے چٹان پر اپنا گھر بنایا، اور میंہ برسا اور پانی چڑھا اور آندھیاں چلیں اور اس گھر پر ٹکریں لگیں لیکن وہ نہ گرا کیونکہ اس کی بنیاد چٹان پر ڈالی گئی تھی۔ اور جو کوئی میری باتیں سنتا اور ان پر عمل نہیں کرتا وہ اس بے وقوف آدمی کی مانند ٹھہرے گا جس نے اپنا گھر ریت پر بنایا ہے، اور میंہ برسا، پانی چڑھا، آندھیاں چلیں اور اس گھر کو صدمہ پہنچا اور وہ گر گیا اور بالکل برباد ہو گیا۔ بھلائی کلام مقدس کے حوالہ میں ہمارے خداوند نے فرمایا جو مجھ سے اے خداوند کہتے ہیں ان میں سے ہر ایک آسمان کی بادشاہی میں داخل نہ ہوگا مگر وہی جو میرے آسمانی باپ کی مرضی پر چلتا ہے۔ خداوند نے یہاں فرمایا کہ ہر کوئی جو اس پر ایمان رکھنے کا دعویٰ کرتا ہے آسمان پر داخل نہیں ہو سکتا جہاں وہ ہے، بلکہ صرف وہ جو باپ کی مرضی پوری کرتے ہیں آسمان پر داخل ہو سکتے ہیں۔ عدالت کے آخری دن پر جب بہت سارے جو یسوع پر ایمان رکھتے تھے اس کے سامنے احتجاج کرتے اور کہتے ہیں اے خداوند کیا ہم نے تیرے نام سے نبوت نہیں کی ہے، تیرے نام سے بدروہوں کو نہیں نکالا، تیرے نام سے بہت سے معجزے نہیں دکھائے؟ ہمارا خداوند رہ نہیں سکتا بلکہ انہیں فرمائے گا تو نے بدکاری پر عمل کیا اور اس طرح میں نے کبھی تمہیں نہ جانا، مجھ سے دور ہو جاؤ تم جو بدکاری پر چلتے ہو۔ ہمارے خداوند نے ہم میں سے سب کو فرمایا پس جو کوئی میری یہ باتیں سنتا اور ان پر عمل کرتا ہے وہ اس عقل مند آدمی کی مانند ٹھہرے گا جس نے چٹان پر اپنا گھر بنایا، اور میंہ برسا، پانی چڑھا، آندھیاں چلیں اور اس گھر پر ٹکرا لگیں لیکن وہ نہ گرا کیونکہ اس کی بنیاد چٹان پر ڈالی گئی تھی۔ اور جو کوئی میری یہ باتیں سنتا اور ان پر عمل نہیں کرتا وہ اس بے وقوف آدمی کی مانند ٹھہرے گا جس نے اپنا گھر ریت پر بنایا، اور میंہ برسا، پانی چڑھا، آندھیاں چلیں اور اس گھر کو صدمہ پہنچایا اور وہ گر گیا اور بالکل برباد ہو گیا۔ متی کی انجیل 7 باب اس کی 24 سے 27 آیت۔ اسی طرح یسوع نے فرمایا کہ وہ جو ہمارے خداوند کا کلام سنتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں اور اس کی فرما برداری کرتے ہیں اور اس عقل مند آدمی کی مانند ہیں جس کا ایمان کا گھر چٹان پر تعمیر ہوا ہے، جبکہ وہ جو ایمان نہیں رکھتے اپنے ایمان کے گھر کی تباہی کو دیکھنے کے پابند ہیں۔ ہمارا خداوند یہاں کیا فرما رہا ہے کہ مبارک ان کے علاوہ دوسرے نہیں ہیں جو اپنے کانوں کے ساتھ اس کا کلام سنتے اور اپنے دلوں کے ساتھ اس پر ایمان رکھتے ہیں، یوں اپنے تمام گناہوں سے نجات یافتہ ہوتے اور خدا باپ کی مرضی کو پورا کرتے ہیں۔ دوسری طرف اگر کوئی خداوند کا کلام سنتا ہے اور پھر بھی اس پر اپنے دل کے ساتھ ایمان نہیں رکھتا تب اس کے ایمان کی زندگی بے فائدہ ہے۔ وہ جو ہمارے خداوند کا کلام سنتے اور ایمان کے وسیلہ سے اپنی زندگیاں گزارتے ہیں اس آدمی کی مانند ہے جس نے اپنا گھر چٹان پر بنایا۔ کیا آپ خدا کے اس کلام پر، پانی اور روح کی خوشخبری کے کلام پر ایمان رکھنے کے وسیلہ سے اپنے تمام گناہوں سے نجات یافتہ ہو چکے ہیں؟ وہ جو ایک ہی بار ہمیشہ کے لیے اپنے تمام گناہوں سے پانی اور روح کی خوشخبری پر ایمان رکھنے کے وسیلہ سے معاف ہو چکے ہیں، خدا کے کلام میں جڑے رہنے والے اس ایمان کے ساتھ باپ کی مرضی پوری کرنے کی بدولت
اپنی زندگیاں گزارنے کے لیے آتے ہیں۔ ایسے لوگ صرف تمام دنیا میں ہر کسی تک پانی اور روح کی خوشخبری کو پھیلاتے ہیں، بلکہ وہ اپنے ہم ایمان بھائیوں اور بہنوں سے واقعی محبت کرنے کے لیے بھی آتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں، کیونکہ وہ پانی اور روح کی اس خوشخبری پر، خدا کے کلام پر ایمان رکھتے ہیں، وہ اپنے اعمال کے ساتھ اپنے حقیقی ایمان دکھانا چاہتے ہیں۔ ہمارے خداوند نے ہم میں سے سب کو فرمایا، وہ لوگ بنے جو کلام پر ایمان رکھتے اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ اگرچہ اس دنیا میں بہت سارے مسیحی ہیں جو یسوع پر ایمان رکھنے کا دعویٰ کرتے ہیں، تو بھی ان میں سے تھوڑے حقیقتاً اپنے تمام گناہوں سے پانی روح کی خوشخبری کے کلام پر واقعی ایمان رکھنے کے وسیلہ سے برف کی مانند سفید دھل چکے اور راست باز بن چکے ہیں۔ تاہم پھر بھی ایسے لوگ ہیں جو پانی اور روح کی خوشخبری کو سننے اور ایمان رکھنے کے وسیلہ سے گناہ کی معافی حاصل کر چکے ہیں، جو اس طرح اپنے ایمان کا دفاع کر چکے ہیں اور اپنے ایمان کو حقیقی مشق میں ڈال چکے ہیں۔ اور زیادہ سے زیادہ لوگ ہیں جو احساس کر رہے ہیں کہ پانی اور روح کی خوشخبری حقیقی خوشخبری ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص اپنے دل کے ساتھ پانی اور روح کی اس خوشخبری پر ایمان رکھتا ہے، تب اسے یقیناً اس کی دوسروں تک منادی کرنی چاہیے۔ وہ جو ورنہ واقعی اس خوشخبری کو نہیں پھیلاتے اپنے ایمان کو گرا ہوا دیکھیں گے۔ مگر بالکل تھوڑے لوگ ہیں جو صرف اپنے ہونٹوں کے ساتھ کہتے ہیں کہ وہ پانی روح کی خوشخبری پر ایمان رکھتے ہیں، جب حقیقت میں وہ اپنے دلوں کے ساتھ اس پر ایمان نہیں رکھتے، اور اس لیے اپنے اعمال کے ساتھ اپنے ایمان کو ظاہر نہیں کر سکتے۔ ایسے لوگ منادی کرتے ہیں کہ حتیٰ کہ جھوٹی خوشخبریاں سچی ہیں، وہ بچ نہیں سکتے، بلکہ اسی طرح منادی کرتے ہیں کیونکہ وہ ایمان نہیں رکھتے جو واقعی پانی اور روح کی خوشخبری پر ایمان رکھتا ہے۔ لیکن ہم کسی دوسری خوشخبری کی منادی نہیں کر سکتے بلکہ پانی اور روح کی خوشخبری کی، کیونکہ تنہا یہ خوشخبری سچی خوشخبری ہے۔ ہمیں یقیناً پانی اور روح کی قدرت پر ایمان رکھنا چاہیے۔ ہمارے خداوند نے فرمایا، جو مجھ سے اے خداوند کہتے ہیں، ان میں سے ہر ایک آسمان کی بادشاہی میں داخل نہ ہوگا، مگر وہی جو میرے آسمانی باپ کی مرضی پر چلتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں، وہ جو واقعی ایمان رکھتے ہیں کہ پانی اور روح کی خوشخبری سچی خوشخبری ہے، اس کی گواہی دوسروں تک دیتے ہیں۔ اس لیے وہ جو دوسروں تک پانی اور روح کی خوشخبری کو نہیں پھیلاتے، اپنے ساتھ کوئی راست باز عمل نہیں رکھتے، نہ ہی وہ خدا باپ کی مرضی پوری کرتے ہیں، اور اس طرح وہ ہمارے خداوند کی معرفت رد کیے جائیں گے۔ آخر میں ان کا ایمان ایسا ہے جو حتمی طور پر تباہ ہو جاتا ہے، کیونکہ ایسے لوگوں کے گناہ ان کے دلوں میں رہتے ہیں، اور وہ سب گناہ گاروں کے طور پر قائم رہتے ہیں، حتیٰ کہ جس طرح وہ یسوع پر ایمان رکھنے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ کوئی معنی نہیں رکھتا کتنی پرجوشی سے وہ اپنے ایمان کی زندگیاں گزار چکے ہیں، وہ سب گناہ گاروں سے زیادہ نہیں ہیں، کیونکہ وہ واقعی پانی اور روح کی خوشخبری پر ایمان نہیں رکھتے۔ وہ اپنے ایمان کے سچے اعمال دکھا نہیں سکتے، اس لیے وہ بچ نہیں سکتے، بلکہ آخری دن کو ہمارے خداوند کی معرفت چھوڑ دیے جائیں گے۔ راز بازوں کے دل کے رد کیا درد کیا چیز بنتی ہے، جو اپنے تمام گناہوں سے معاف ہو چکے ہیں۔ ان کے دل زخمی ہوتے ہیں جب وہ بعض لوگوں کو دیکھتے ہیں، حتیٰ کہ جس طرح وہ پانی روح کی خوشخبری پر ایمان رکھنے کا دعویٰ کرتے ہیں، حقیقتاً ایمان نہیں رکھتے کہ صرف یہ سچی خوشخبری ہے، اور نہ ہی اسی طرح اسے پھیلاتے ہیں۔ کیونکہ یہ سنجیدہ شکوک کو ابھارتی ہے، جس طرح آیا وہ پورے دل سے خوشخبری پر ایمان رکھتے ہیں یا نہیں، جیسا وہ دعویٰ کرتے ہیں۔ ہم سب کو یقیناً جاننا اور پانی روح کی سچی خوشخبری پر ایمان رکھنا چاہیے، جس طرح یہ ہے۔ یہ آپ کو ایک بار پھر یاد دلاتی ہے کہ ہمارے خداوند نے یہاں کیا فرمایا۔ وہ جو پانی روح کی خوشخبری کی قدرت پر ایمان نہیں رکھتے، یعنی وہ جو اپنے باپ کی مرضی کو نہیں پورا کرتے، کبھی آسمان پر داخل نہیں ہو سکتے۔ یہ ہے کیوں ہمارے خداوند ان سب کے سامنے اے بدکاروں میرے پاس سے چلے جاؤ اعلان کرے گا جو یسوع پر نجات دہندہ کے طور پر ایمان رکھنے کا دعویٰ کرتے ہیں اور پھر بھی پانی اور روح کی خوشخبری پر ایمان نہیں رکھتے۔
نہ ہی اس کی منادی کرتے ہیں۔ اگر انہیں واقعی ہی ایمان رکھنا تھا کہ پانی اور روح کی پوری خوشخبری سچائی کی حقیقی خوشخبری ہے تو وہ سچائی کے بالکل عین مطابق منادی کر چکے ہوتے۔ وجہ کیوں نہ وہ ایمان رکھتے ہیں نہ ہی اسی طرح منادی کرتے ہیں، یہ ہے کیونکہ وہ خدا کی ابدی محبت کے طور پر پانی اور روح کی خوشخبری پر ایمان نہیں رکھتے۔ کیونکہ وہ واقعی یسوع پر خداوند کی نجات کے کلام کے مطابق ایمان نہیں رکھتے، اور اس کی نجات کی شریعت کے مطابق وہ کوئی عمل نہیں رکھتے جو ظاہر کرتا ہے کہ وہ خود باپ کی مرضی کے مطابق زندہ رہ چکے ہیں۔ وہ شاید کہہ سکتے ہیں کیا ہم خداوند کے نام پر نبوت نہیں کر چکے، اس کے نام سے بدروہیں نہیں نکال چکے، اور اس کے نام سے بہت سارے معجزے نہیں دکھا چکے ہیں؟ لیکن آخر میں وہ پانی اور روح کی خوشخبری پر ایمان نہیں رکھ چکے ہیں، اور وہ صرف جھوٹے معجزات کر چکے ہیں۔ ہمارا خداوند ایسے لوگوں سے پوچھے گا جو پانی روح کی خوشخبری پر ایمان رکھنے کی بجائے بدکاری پر چلتے ہیں، تو میرے لیے کیا کر چکا ہے؟ کیا تو نے معجزات نشانات ظاہر کیے؟ ان کے علاوہ کیا تو نے واقعی ہی پانی اور روح کی خوشخبری پر ایمان رکھا جو میں تمہیں دے چکا تھا؟ کیا تو نے اپنی زندگیاں اس ایمان کے مطابق گزاری؟ کیا تو نے واقعی ایمان رکھا کہ میں نے یوحنا سے بپتسمہ لینے کی بدولت دنیا کے گناہوں کو اٹھا لیا؟ یعنی میں نے تیری خاطر صلیب پر اپنا خون بہایا، یعنی اس کے علاوہ کوئی دوسری اصل نجات نہ تھی جس نے دنیا کے تمام گناہوں کو مٹا ڈالا۔ اور کیا تو نے اسے دوسروں تک پھیلایا؟ تم نے ان میں سے کچھ نہ کیا، اور پھر بھی محض کتنی زیادہ مرتبہ تو نے میرے نام کو پکارنے کی بدولت بدکاری پر عمل کیا۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ تو نے میرے نام پر کفر سے بھرے ہوئے جھوٹے معجزات کیے، بس میرے پاس سے چلا جا۔ ہمیں یقیناً جھوٹوں سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے۔ پوری دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں جو یسوع کے نام پر معجزات نشانات ظاہر کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی رہنمائی میں گرجا گھروں کے اندر ان کی پرستشی عبادات کا خاص مقصد صرف معجزات کرنا ہے۔ وہ کیوں اس دور کے دوران اتنا زیادہ نشانات کے پیچھے بھاگتے ہیں، جبکہ پانی روح کی خوشخبری کے کلام کی یقیناً ان کے سامنے تفصیل سے منادی کی جانی چاہیے، اور سب جو اجتماع کو کرنا ہے محض ایمان کے ساتھ اس کا جواب دینا ہے۔ ہمیں یقیناً یہاں کیا احساس کرنا چاہیے، یہ کہ یہ بدرو گرفتہ لوگ ہیں جو بہت سارے جھوٹے معجزات کرتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں وہ بدروہوں سے جکڑے ہوئے لوگ اپنے پیروکاروں کو معجزات اور نشانات دکھانے کا بہانہ کرنے کی بدولت یوں ان کی عقل کو چھینتے ہوئے اور حتیٰ کہ زیادہ ان سے مادی ہدیہ جات بٹورتے ہوئے دھوکہ دیتے ہیں۔ یہ مختصر شیطان کے خادموں کے کام ہے۔ ایسے سب معجزات نظر کے دھوکے سے زیادہ نہیں ہیں۔ یہ ہے کیوں یسوع نے فرمایا کہ جب ایسے لوگ ان سے کہتے ہیں کیا ہم نے تیرے نام سے بدروہوں کو نہیں نکالا چکے ہیں، اور وہ ان کے سامنے اعلان کرے گا کہ وہ انہیں کبھی نہیں جانتا تھا۔ اس آخری دن پر خداوند ان سب کو کسی چارے کے بغیر نکال دے گا جو گناہ رکھتے ہیں۔ بدروہیں نئے سرے سے پیدا ہوں کی آنکھوں کی معرفت نہیں دیکھی جا سکتی، لیکن وہ جو نئے سرے سے پیدا نہیں ہوئے ہیں بدروہوں کو سن سکتے ہیں اور ان کی شکلیں دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ہے کیونکہ ان کے دلوں میں گناہ موجود ہے۔ ایسے گناہ گار لوگوں کے دلوں میں بری روحیں آ سکتی ہیں اور ان میں آزادی سے کام کر سکتی ہیں۔ اسی طرح بدرو گرفتہ لوگ آسانی سے بدروہوں کے ساتھ بات کر سکتے ہیں۔ یہ ان میں سے ہے جو اب تک اپنے گناہوں کو قائم رکھتے ہیں اور بدروہیں کام کرتی ہیں اور اپنے برے پھل پیدا کرتی ہیں۔ لوگوں کو واقعی یقیناً کیا کرنا چاہیے، یعنی جھوٹے معجزات کے پیچھے بھاگنے کی بجائے ایمان رکھنا ہے کہ یسوع نے یوحنا سے بپتسمہ لینے کی بدولت ان کے تمام گناہوں کو اٹھا لیا، اور یعنی اس نے اپنے ذاتی خون بہانے کے ساتھ ان کے گناہوں کی لعنت برداشت کی۔ بدروہوں کے کاموں میں شراکت کرنے سے دور ہمیں یقیناً پانی اور روح کی خوشخبری پر ایمان رکھنا چاہیے اور اپنی ساری قوت کو اسے پھیلانے کے لیے وقف کرنا چاہیے، کیونکہ یسوع نے دنیا کے گناہوں کو یوحنا استباغی سے بپتسمہ لینے کی معرفت اٹھا لیا اور صلیب پر گناہ کی ساری لعنت برداشت کی۔ ہم اپنے تمام گناہوں سے نجات یافتہ ہو چکے ہیں
اور ایمان کے وسیلہ سے بے گناہ بن چکے ہیں۔ چونکہ ہمارا خداوند پانی اور روح کی خوشخبری کے ساتھ ہمارے سب گناہوں کو دھو چکا ہے، وہ جو اس پر ایمان رکھتے ہیں سب پاک ہیں، اور اس لیے بری روحیں بھی کبھی ان کے دلوں میں نہیں رہ سکتی۔ پانی اور روح کی خوشخبری پر ایمان رکھنے والوں کے لیے بالکل شیطان کا کوئی کام نہیں ہے۔ یہ ہے کیوں ہمارے خداوند نے فرمایا، وہی جو میرے آسمانی باپ کی مرضی پر چلتا ہے آسمان کی بادشاہی میں داخل ہوگا۔ ہمیں یہاں یقینی طور پر غور کرنا چاہیے، یہ ہے کہ باپ کی ٹھیک ٹھیک مرضی کیا ہے۔ ہمارے لیے باپ کی مرضی پانی اور روح کی خوشخبری پر ایمان رکھنے کے وسیلہ سے نجات یافتہ ہونا ہے۔ یسوع مسیح ہمارا نجات دہندہ یوحنا اصطباغی سے بپتسمہ لینے اور صلیب پر موت کے لیے مصلوب ہونے کے وسیلہ سے ہمارے تمام گناہوں کو مٹا چکا ہے۔ ایسا ایمان اصل ایمان ہے جو باپ کی مرضی کے مطابق ایمان رکھتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں ہمارا خدا باپ ہمارے پاس اپنے بیٹا بھیجنے، اسے بپتسمہ دلوانے کے وسیلہ سے اسے دنیا کے گناہوں کو قبول کرنے کے قابل کرنے اور اسے صلیب پر اپنا خون بہانے کے قابل کرنے کے وسیلہ سے ہمارے تمام گناہوں کو دھو چکا ہے۔ جب ہم اس سچائی پر ایمان رکھتے ہیں، ہم اپنے تمام گناہوں سے دھل سکتے ہیں، اب تک خوشی سے زندہ رہنے کے لیے خدا کی ابدی بادشاہی میں داخل ہو سکتے ہیں۔ ہم راز باز خوشی سے اور اب تک وہاں اکٹھے زندہ رہیں گے۔ خداوند ہمیں پانی اور روح کی خوشخبری کے ساتھ ہمارے گناہوں سے بچا چکا ہے۔ ہمارے لیے یسوع مسیح پر نجات دہندہ کے طور پر پانی اور روح کی خوشخبری کے وسیلہ سے ایمان رکھنا، خدا باپ کی مرضی کے مطابق ایمان رکھنے اور اس کی مرضی پر عمل کرنے کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں ہے۔ مگر بہت سارے لوگ ہیں جو اس طرح ایمان رکھنے میں اپنی ناکامی سے اپنے گناہوں سے بچ نہیں سکتے، حتیٰ کہ جس طرح وہ یسوع پر نجات دہندہ کے طور پر ایمان رکھتے ہیں اور یوں مسترد ہوتے ہوئے اور آخر میں اپنے گناہوں کی وجہ سے تباہ ہوتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں وہ چھوڑے ہوئے ہیں، کیونکہ وہ پانی اور روح کی خوشخبری پر حقیقی سچائی کے طور پر بالکل آخر تک ایمان نہیں رکھتے، کیونکہ وہ پانی روح کی اس خوشخبری پر ایمان نہیں رکھتے اور یوں ایمان کے وسیلہ سے باپ کی مرضی پر چلنے کے قابل نہیں ہیں۔ جب آخر دن آئے گا، ان کا ایمان جس پر وہ اپنے ذاتی خیالوں کے ساتھ پہنچ چکے ہیں سب تباہ اور برباد ہو جائے گا۔ یہ ہے کیونکہ لوگ خدا کے پانی اور روح کی خوشخبری کے کلام پر ایمان نہیں رکھتے، یعنی وہ آخری دن کو اس کے ہاتھوں سے مسترد ہوں گے۔ یہی آپ کے لیے بھی اسی طرح سچ ہے۔ اگر آپ اب پانی اور روح کی خوشخبری کو رد کرتے ہیں، تب آپ بذات خود بعد میں خدا کے ہاتھوں سے مسترد ہو جائیں گے۔ ہمارا خداوند یسوع نے فرمایا کہ فرشتگان اس دور کے آخر پر آئیں گے، بدوں کو راست بازوں کے درمیان سے جدا کریں گے اور انہیں آگ کی بھٹی میں ڈال دیں گے۔ متی کی انجیل 13 باب اس کی 39 اور 50 آیت۔ بھائیوں اور بہنوں، راست بازوں کے درمیان بدکار کون ہے؟ ہمارے خداوند ہمیں واضح طور پر صاف صاف بتا چکا ہے کہ یہ پانی روح کی خوشخبری کے ساتھ ہے کہ وہ ہمیں ہمارے گناہوں سے بچا چکا ہے۔ مگر اس کے باوجود اب تک وہ لوگ ہیں جو اس خوشخبری پر ایمان نہیں رکھتے، جو نہ صرف دنیا کے ساتھ سودے بازیاں کرتے ہیں بلکہ حتیٰ کہ اس کی طرفداری کرتے ہیں۔ بدکار ایسے لوگوں کے علاوہ کوئی دوسرے نہیں ہیں۔ بھائیوں اور بہنوں، کوئی دو سچائیاں خوشخبریاں نہیں ہیں، نہ ہی یسوع دو ہیں، بلکہ صرف ایک یسوع موجود ہے۔ ہمارے لیے آسمان پر داخل ہونے کا کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے، بلکہ صرف پانی اور روح کی خوشخبری پر ایمان رکھنے کے وسیلہ سے ہے کہ وہ اس خوشخبری کے ساتھ یسوع ہمارے تمام گناہوں کو مٹا چکا ہے۔ پانی اور روح کی یہ خوشخبری آپ کے تمام گناہوں کو مٹا چکی ہے۔ آپ کو یقیناً احساس کرنا چاہیے کہ اگر آپ اس سچائی پر ایمان رکھتے ہیں تو آپ کے لیے خدا باپ کی مرضی کے عین مطابق زندہ رہنے کا راستہ کھل جائے گا۔ بے شک پانی اور روح کی یہی خوشخبری آپ کو پہچاننے کی اجازت دے گی کہ خدا باپ کی مرضی واقع ہی کیا ہے۔